آپ ایک ایسے انجینئر ہیں جو ایف اے پاس انجینئر ہیں، یعنی آپ کے پاس ڈگری نہیں ہے۔ کہ میرے والد مجھ کو کھلونے لے کے تو دے نہیں سکتے تھے، تو میں خود ہی گتے کے گول پہیے کاٹتا تھا کہ جو کام میں نے کیے ہیں اگر میں ڈگری کر لیتا تو میں یہ کام نہیں کر سکتا تھا، اور ایک موقع آ گیا کہ یہ پتہ لگ گیا کہ میں ایف ایس سی نہیں کر سکتا، ایف ایس سی نہیں کر نہیں سکتے، کر واہ۔ سکتا کہ میرا یہ خواب تک مجھے انجینئر بننا ہے۔ کیا ڈگری اس کو سرٹیفائی کرتی ہے کہ اس میں وہ قابلیت آ گئی ہے کہ جو یہ پڑھ کے آیا وہ کر کے دکھا سکتا ہے؟ السلام علیکم، آج کے سچ کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی۔ آج ایک ڈیفرنٹ سٹوری لے کے آ رہے ہیں، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ بڑی انسپائرنگ سٹوری ہے۔ ہمارے ساتھ ایک ایسے انجینئر موجود ہیں جن کے کارنامے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے، بلکہ آپ دیکھ بھی سکیں گے، کچھ کارنامے آپ کو دکھا بھی دیں گے اور آپ کچھ دیکھ بھی رہے ہوں گے۔ تو انہوں نے جناب مری میں یہ ڈیک بنایا ہے جو کہ بالکل نادر و نایاب ہے، پاکستان میں کیا پورے ایشیا میں کہیں ایسی فیسلٹی نہیں ہے۔ اس سے ہم ان کو پہچانا ہم نے کہ یہ وہ شاہد صاحب ہیں، مولود احمد شاہد صاحب۔ اس کے بعد پھر ہمیں پتہ چلا کہ یہ صرف یہ ڈیک والے مولود احمد شاہد صاحب نہیں ہیں، بلکہ یہ ملٹی نیشنل کمپنیز کے لیے ایسے ایسے کام کرتے ہیں، جب وہ ہار جاتی ہیں تو ان کے پاس آتے ہیں، جب ان کے پاس پاکستانی وینڈرز بھی اور باہر کے وینڈرز بھی ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں تو مولود احمد شاہد صاحب آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی چلو بتائیں جی کیا کرنا ہے۔ تو ایسی انسپائرنگ ان کی سٹوری ہے، اس وجہ سے ہم نے کہا کہ آج ان سے بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ جی شاہد صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ آپ کے حوالے سے میں خود تو بڑا انسپائرڈ ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اور بھی لوگ جانیں کہ آپ کی سٹوری کیسی ہے۔ تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیے کہ بچپن سے آپ کیا بننا چاہتے تھے، بچپن کی کیا سٹوری ہے، اور پھر کیسے انجینئرنگ کی طرف آئے۔ مجھے دو چیزوں کا شوق تھا جن میں سے انجینئرنگ پہلے نمبر پر تھی۔ مجھے انجینئرنگ بہت انسپائر کرتی تھی، اس کے ڈائنامک مکینکس بہت انسپائر کرتے تھے، اور یہ سوچا کہ میں انجینئر بنوں گا۔ اس کے لیے ایف ایس سی میں داخلہ لیا، اور اس داخلے کے بعد پتہ لگا کہ فزکس تو میں ٹھیک ہے لیکن کیمسٹری مجھے نہیں سمجھ آتی، اس کے فارمولے مجھے یاد نہیں ہوتے۔ بہرحال بہت کوشش کی لیکن میں نہیں رٹ سکا، اور ایک موقع آ گیا کہ یہ پتہ لگ گیا کہ میں ایف ایس سی نہیں کر سکتا، ایف ایس سی نہیں کر نہیں سکتے، کر واہ، سکتا۔ اچھا۔ تو پھر مجھے ایف اے کرنا تھا، وہ میں نے ایف اے کر لیا، لیکن انجینئرنگ کا شوق نہیں گیا۔ میں نے کہا اچھا اگر مجھے یونیورسٹی میسر نہیں ہے تو کیا میں خود کتابیں پڑھ کے نہیں سیکھ سکتا؟ کتابیں پڑھانے کے لیے استاد ہوتا ہے نا جو آپ کو کتاب سے سکھاتا ہے، نہیں ہے استاد، میں خود کتاب سے کیوں نہیں سیکھ سکتا؟ اس کے لیے پھر کتابیں میں نے لیں انجینئرنگ کی، بہت مشکل پیش آئی، کتاب کیسے سکھاتی ہے مجھے نہیں پتہ تھا۔ بہرحال میں اس پہ بہت سالوں لگا رہا، شروع میں مجھے بالکل سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن چونکہ میرا یہ خواب تک مجھے انجینئر بننا ہے، مجھے انجینئر نہیں بننا، مجھے انجینئرنگ کرنی ہے۔ اچھا، ہاں، اس کی کوئی وجہ، کوئی شوق، ایک بچے کے طور پہ آپ کو یہ کیا پتا تھا کہ انجینئر کیا کرتے ہیں؟ کیا مطلب اس وقت نہیں بچپن میں آپ کیا ہاں، انسپائر کیا چیز کرتی تھی آپ ہوتا یہ تھا کہ میرے والد مجھ کو کھلونے لے کے تو دے نہیں سکتے تھے، کو؟ تو میں خود ہی گتے کے گول پہیے کاٹتا تھا، باٹا کا ڈبہ ہوتا ہے گتے کا، اس میں پہیے لگانی، تنکوں کی اس میں ایکسل بنا کے ڈالنے، دھاگے سے اچھا، کھینچنا، پھر اس پہ بات لگا کے اوپر چھوڑنا اور وہ ہوا سے وہ خود ہی لڑتا تھا، پھر اس کے اندر ربر وائنڈ کر کے ڈھکن دے کے اس کو چلا دینا، چلتا تھا، لوگ حیران ہوتے تھے کیسے چل رہا ہے۔ تو وہ میرے والد کے دوست یا ملنے والے میرے والد سے کہتے تھے اس کو انجینئر بنانا، تو وہاں سے مجھے پتہ لگا یہ انجینئرنگ سے متعلق میں کوئی کام کر رہا ہوں۔ اوکے، ظاہر ہے بچے کا اچھا، تو آپ ایک ایسے انجینئر ہیں جو ایف اے پاس انجینئر ہیں، یعنی آپ کے پاس ڈگری نہیں ہے، تو پھر تو یہ ایک ویکری نہیں ہے۔ اس طرح ڈاکٹر اگر کوئی بغیر ڈگری کے پریکٹس کرنا شروع کرے، آپ تو بڑے بڑے کام بھی کرتے ہیں، تو بغیر ڈگری کے کیسے کر لیتے ہیں؟ جی ہاں، دیکھیں ایک ہے انجینئرنگ کی ڈگری لینا، رٹے لگا کے آپ نے ایک چیز کو نمبر لے لیے ہیں، گریڈز لے لیے ہیں، آپ کوالیفائڈ انجینئر ہیں، ڈگری ہولڈر ہیں، لیکن کیا وہ قابلیت رکھتے ہیں جو انجینئر کو رکھنی چاہیے؟ کیا ڈگری اس کو سرٹیفائی کرتی ہے کہ اس میں وہ قابلیت آ گئی ہے کہ جو یہ پڑھ کے آیا وہ کر کے دکھا سکتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر آپ بالکل کہیے کہ پھر آپ کو ڈگری کے بغیر کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جب ڈگری والا یہ کام نہیں کر سکتا جو اس کو کر لینا چاہیے تھا، اور ایک ڈگری کے بغیر بندہ کتابیں خود پڑھ کے، انجینئرنگ تو مجھے کتابوں سے سیکھنی ہے نا، استاد کے آپ مجھ کو کریڈٹ نہیں دیں گے کہ اس نے بغیر استاد کے انجینئرنگ سیکھی ہے، کتابیں خود یہ پڑھ لی بڑی ہیں۔ حیرت کی بات ہے، ان میں تو ٹرمینالوجیز ہوتی ہیں، بڑی مشکل مشکل اصطلاحات ہوتی ہیں، وہ آپ نے کیسے خود کو سمجھائیں؟ کیونکہ ٹیچر سے بھی بچے نہیں سمجھ پاتے، کئی دفعہ کہ وہ ٹیچر سمجھا رہے ہیں، کہتے ہیں ٹیچر نے اچھا نہیں سمجھایا، پھر بھی کنسیپٹ نہیں سمجھتے، تو یہ آپ نے کیسے خود کو سمجھائے اچھا کنسیپٹ؟ یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کتاب جو یونیورسٹی میں لگائی جاتی ہے وہ کس مقصد کے لیے لکھی گئی تھی؟ انجینئرنگ کے کسی سبجیکٹ کی بات کر لیں، عام طور پر میں نے اب دیکھتا ہوں کہ جو کتابیں ہیں وہ ایک قسم کی ڈائریکٹری ہوتی ہے،
انجینئرنگ کی ڈائریکٹری، اس میں ایک ٹاپک کو پکڑا، اس کو تھوڑا سا ڈسکس کیا، اس کے نیچے اس کا ڈیفینیشن لکھی، پھر فارمولا لکھا، نیچے آپ نے نومیریکل لکھا اور اس کو اس کا جواب نکال دیا. یہ ڈائریکٹری میں کہتا ہوں یہ سکھا نہیں رہی. اچھا ایک شخص نے کتاب لکھی کہ مجھے کسی اسٹوڈنٹ کو کچھ چیز سکھانا ہے، کیسے سکھانا ہے. وہ شروع وہاں سے ہوا، سکھانے کے عمل سے گزرا ہے. شروع سے اس نے کوئی فارمولا نہیں لکھا، اس نے روزمرہ کی مثالوں سے مطلب اس نے گریوٹی سکھانی ہے، زمین کی جو طاقت ہے جو کسی چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے، وہ کیوں دریافت کرنے کی ضرورت پڑی، اس کی ویلیو نکالنے کی کیوں ضرورت پڑی. اور اس اسٹوڈنٹ کے آگے سوال رکھتا ہے کہ یار ایک مقناطیس ہے، اس کی کشش کو ہم نے کیسے ناپنا ہے. وہ وہاں سے لے کے چلتا ہے کتاب کو، اور وہ چلاتے چلاتے آپ کو آگے چلاتا ہے، خود پیچھے سے پش کرتا ہے اور آپ آگے خود چلتے ہیں. اچھا یا میں یہ کہوں گا میری قسمت ہی ایسی 2-3 کتابیں میرے ہاتھ لگ گئیں. اچھا، یعنی آپ سلیکٹیو تھے، کتابیں آپ نے وہ نہیں پڑھی جو کہ نہیں، کورس کی ہوتی ہیں، آپ نے وہ پڑھی جو میں کہ نے فلسفی کی ہوتی ہیں، جو اس کی پوری اس کے احاطہ کرتی ہیں سبجیکٹ کا، اس کے پیچھے کسی ایک ٹاپک. اچھا مکینیکل انجینئرنگ بہت فزکس بڑی کا ایک بہت چھوٹا سا پارٹ ہے. مکینیکل انجینئرنگ فزکس کا بہت چھوٹا سا پارٹ ہے. اس چھوٹے سے پارٹ کے آگے 20 حصے کر دیے گئے. اس میں سے ایک حصے کی فرض کر میں بات کرتا ہوں، وہ میکینکس کہلاتا ہے، میکینزم. آپ اس چیز کے ایکسپرٹ ہیں. ہاں، یعنی میکینزم کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. ظاہر ہے مجھے وہ سیکھنی تھی. جب مجھے انجینئرنگ فیلڈ میں جانا تھا، اس کو اپنے پروفیشن کے طور پر مجھے اپنانا تھا، تو مجھے سب چیزیں سیکھنی ہیں نا. مجھے کون سکھائے گا؟ مجھے کتاب سکھائے گی. ایک ہے کہ آپ فزیکلی پریکٹیکلی کوئی کام کر کے کچھ سیکھتے ہیں، یعنی آپ اپنے تجربے سے سیکھتے ہیں. ہاں، پریکٹیکل سے آپ کر کے سیکھتے ہیں سیکھتے ہیں. تھیوری. میں اس سے پہلے کھڑا تھا، مجھے پریکٹیکل سے نہیں، مجھے تھیوری کو سیکھنا ہے. پہلے تو تھیوری سیکھنے کی کتابیں مجھے 1-2 مل گئیں، وہ پھر بھی اس میں مجھے وقت لگا. اب الحمدللہ میں کتاب جو فنڈامنٹل جو کتابیں لکھی یا ڈائریکٹری بکس جن کو میں کہتا ہوں، ان کو بھی میں اب جب پڑھتا ہوں تو مجھے کچھ باتیں سمجھ آتی ہیں کیا کہا جا رہا ہے. اچھا، آپ کو کب پتہ چلا زندگی میں کہ آپ انجینئر بن گئے ہیں اور آپ یو آر گڈ ٹو گو، کہ آپ اتنے بڑے بڑے پنگے لے سکتے ہیں آپ انجینئرنگ کے؟ ہاں، جو ایف اے کرنے کے بعد ایک چھوٹا سا کورس ہوتا ہے 3 سال کا میکینیکل سے متعلق، میں نے وہ کورس کیا. اس کی بنیاد پہ میں ایک سپروائزر کی جگہ پہ چلا گیا. لیکن چونکہ میرا ٹرینڈ ڈیزائن کی طرف تھا، بیسک کی طرف، لاجک کی طرف، تو مجھے اداروں نے جو سینئرز نے دیکھا تو مجھ کو ڈیزائن آفس میں لے گئے کہ آپ ڈیزائن سے ریلیٹڈ آدمی، انجینئرنگ کے کمپوننٹ کو ڈیزائن کرنا. اوکے. وہ مجھے ادھر لے گئے. تو میرا شوق تھا، میں پہلے ہی پڑھ رہا تھا یہ، تو بہرحال مجھے پڑھنے کا مزید موقع ملا اور ماحول ایسا تھا. تو تھیوری میں نے بہت اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کی، جس میں سے مجھے کچھ اتنی سمجھ آ گئی کہ میں کام لے کے دوسروں سے بہتر آگے چلتا تھا، سمجھ کے آگے چلتا تھا. اور الحمدللہ میرے لوگ میری احترام کرتے تھے، عزت کرتے تھے، کیونکہ ایک نوجوان یعنی آپ نے جاب شروع کی پہلی کسی کمپنی میں جاب کی جو انجینئرنگ جہاں پہ ڈیزائن ہے؟ پیکیجز لمیٹڈ ایک ادارہ ہے جو اس کے بعد نیسلے میں مجھے کیا گیا. تو میں نے اس ادارے میں سروس کی 8-9 سال. اچھا. اچھا، جب میں کوئی ڈیزائن کرتا تھا چیز کو، کوئی نئی چیز انوویشن کیا ہے، تو میرا سینئر کہتا تھا نہیں یار یہ نہیں ہوتا، یہ غلط ہو جائے گا. میں کہتا تھا میں نے ساری کیلکولیشن کیا، یہ بیسز ہیں، یہ لاجک ہے. اب وہ بھی ڈرتے تھے کہ اگر مالک، مطلب بابر علی کمپنی کے مالک تھے، انہوں نے کہا یہ کیا بنا دیا ہے، وہ ٹھیک نہ ہو تو میں جاؤں گا نا. نہیں آپ اس کو ایسے کر دیں، سمپل طریقے سے چلاتے تھے. تو میں بڑا دکھی ہوتا تھا کہ میں نے اتنی محنت کرتے راتوں کو خوابیں دیکھی ہوئی ہیں میں نے ڈیزائن کرتے ہوئے. اچھا ایسے. تو میں اس میں بڑا مایوس ہوتا تھا. میں نے ایک صاحب سے بات کی، انہوں نے کہا دیکھو یار تمہارے ساتھ یہی ہوگا، تم انوویٹیو آدمی ہو، جب تک ملازمت کریں گے آپ کے ساتھ یہی ہوگا. آپ اپنا کام شروع کرو. یہ گھوڑا اور یہ میدان، آپ میدان میں انڈسٹری سے کہ میں یہ کام کرتا ہوں، وہ 2 منٹ میں پرکھ لیں گے، آپ کو کام دیں گے، پتہ لگ جائے گا، آپ کو اپنا پتہ لگ جائے گا، ان کو آپ کا پتہ لگ جائے گا. پہلا کام کیا کیا آپ نے پھر؟ وہ چھوڑ دی جاب اور اپنا کام شروع کر دیا؟ جاب کے دوران میں نے اپنا کام شروع کیا. میں نے ان سے کہا کہ جی میں اپنا کام کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا جی اب کریں. میں چھوڑنا چاہتا ہوں جاب. انہوں نے کہا اب جاب نہ چھوڑیں. میں کہ اپنا کام شروع کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا آپ اپنا کام شروع کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ اپنا کام کرتے رہیں، جاب جاری رکھیں. تو اس میں نے کچھ کام شروع کیا. وہ پہلے کام کیا، بہرحال ایک لمبی سٹوری ہے، ظاہر ہے وقت ضائع ہوگا. وہ پہلا کام ہمارا ناکام ہوا، بری طرح پٹے ہم. کچھ دوستوں سے ادھار پکڑ کے کوئی موٹر خریدی تھی، کوئی ڈرل مشین خریدی تھی، وہ مقروض ہوئے. لیکن اس کے بعد ایک سمجھ آ گئی کہ دلیر نہیں بننا ڈیزائن میں، بہت بزدل ہو کے ڈیزائن کرنا ہے، لیکن بہت اچھا ڈیزائن کرنا ہے. تو ہمیشہ پھر بزدلی سے بڑا سوچ سمجھ کے پھونک کے، اگرچہ غلط قدم رکھے گئے پھونکنے کے بعد بھی، لیکن کوشش یہی رہی کہ ٹھیک قدم رکھا جائے. سو آگے چلتے رہے. اب الحمدللہ اب ملٹی نیشنل کمپنی جتنی پاکستان میں بڑی ہیں، ہاں وہ ہمارے پاس آتے ہیں کہ یار اب کوئی ان کو، آپ کی اپنی کمپنی ہے
جی انجینئرنگ کمپنی ہے. میں اور میرے ایک دوست ہیں جو کلاس فیلو سے ہم نے مل کے کمپنی بنائی. ابتدا میں تنخواہوں سے کوئی تھوڑی لے پیسے لی, نکال کے. ہاں جی, اچھا, جتنے نکل سکتے اس سے ایک تھوڑی آ سکتی آپ کی تھی. کمپنی کا کیا نام ہے؟ میٹل فارمنگس نام ہے, میٹل میٹل فارمنگس. تو آپ کی کمپنی کیا سروسز دیتی ہے بیسیکلی؟ اب ہماری کمپنی ڈیزائن کی سروسز دیتی ہے. مطلب ایک ادارہ کہتا ہے جی ہمارا ایک ایشو ہے, اس کو ریزالو کرنا ہے, ہم وہاں جاتے ہیں اور وہ پورا ان کی ضرورت دیکھتے ہیں کہ اس چیز کو بننا ہے اور اس کو ہم نے کیسے بنانا ہے, ان کی کیا ضرورت ہے. اس کو 5-7 دن اسٹڈی کیا, اپنے انجینئرز بھیج دیا, ساری وہاں سے ڈیٹا لیا, پھر ہم اپنے ڈیزائن آفس میں بھیجتے ہیں, ویڈیو بنا لیتے ہیں, پھر ہم نے اسکرین پہ چلا کے دیکھتے رہتے ہیں اس کو کیسے کرنا ہے. پھر ہم آخر میں 1-2 مہینے بعد ایک آئیڈیا ڈیولپ کرتے ہیں, ایک پرپوزل ڈیولپ کرتے ہیں کہ ہم یہ آپ کے لیے کر سکتے ہیں, یہ کاسٹ ہوگی, اتنا وقت لگے گا. ان کے لیے اکثر وائبل ہو ہی جاتا ہے کیونکہ کام بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. پھر اچھا ہم وہ کام کرتے ہیں. اچھا, میں نے آپ سے سنا تھا کہ آپ کے پاس کمپنیاں تبھی آتی ہیں جب وہ بالکل لاجواب ہو جاتی ہیں, جب وہ انٹرنیشنلی بھی ٹرائی کرتی ہیں. نیچرلی ابھی آپ نے کوئی کن بڑی کمپنیوں یعنی کے آپ ساتھ کام دیکھیں نا, کیا اس کی ہے؟ وجہ ہے کہ ایک آدمی بازار میں ایک چیز بنا رہا ہے 100 روپے کی, میٹل فارمنگ کہتے ہیں ہم 250 روپے کی بنوائیں گے. تو وہ ہم سے کیوں بنوائیں گے؟ تو میں خود کہتا ہوں بھائی یہ اس سے بنوا لیں, جا کے اس سے بنوا لیں, ہماری کاسٹ بہت آ جاتی ہے, اس کے ہمارے اوور ہیڈس اور بہت ہائیلی پیڈ بندے ہمارے پاس کام کر رہے ہیں. وہ کام جو نہیں دوسرے کر پاتے وہ صرف ہم وہی کام کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, ہاں یہ یعنی کہ اتنا کوالٹی کا کام ہے کہ صرف وہی کام چن کے کرتے ہیں جو عام لوگ کوئی بھی نہ کر سکے. جی ہاں. اور اسی میں یہ ایک اپنے گھر آپ نے بنایا, اس میں ماشاءاللہ اتنا زبردست درخت پر ایک ڈیک بنایا ہے جو 35 لوگوں کو اکاموڈیٹ کر سکتا ہے. 20 لوگوں کے لیے ہے, یہ چیئرز 20 لوگوں کی ہیں. اس پہ 30 لوگوں افراد کے جانے کی اجازت ہے, اور اس سے زیادہ لوگ بھی جا سکتے ہیں. میکسیمم جو دیکھیں انجینئرنگ کا ایک یہ ضرورت ہے کہ ایک چیز جو میکسیمم لوڈ ہو سکتی ہے نا, آپ ڈیزائن اس پہ کریں گے. بے شک 20 لوگوں کے لیے ڈیزائن کیا, لیکن اگر لوگ آتے گئے اور باہر پڑھا لکھا بورڈ نہیں پڑا اور اس پہ کتنے لوگ آ سکتے ہیں, تو پتہ لگے 80 افراد اس پہ آ سکتے ہیں, قریب تھوڑے ہو جائیں, جڑ کے 80 آ سکتے ہیں. تو ابھی 80 پہ ڈیزائن کیا جائے گا نا, اوکے, اسی پہ ڈیزائن کیا گیا. تو میکسیمم کیپیسٹی وہ ہے. جی جی. اچھا, یہ آپ نے کیا. پھر آپ نے ایک ایسی ٹوبیکو کمپنی پاکستان کی, اس کے لیے آپ نے ایک مشین آپ بتا رہے تھے کہ بنائی ہے. جی جی, دیکھیں وہ مشینز تو بنتی رہتی ہے چیزوں کے لیے. ایک ایسی جو ریگولر مشینیں بن رہی ہیں پروڈکشن کی, ایک ہے کہ نئی ضرورت آ پڑی ہے, وہ مشین دنیا میں اویلیبل نہیں ہے, اس کا کوئی ڈیزائن ماڈل ہی موجود نہیں ہے. وہ مطلب موجود ہی نہیں ہے, ان کی ایک ضرورت ہے. مطلب ابھی میں بتاتا ہوں, ایک کمپنی ہے مونڈلیز, وہ چاکلیٹس بناتی ہے. وہ بہت ساری چاکلیٹس جو ان کی بنتی ہیں وہ ٹھیک بنتی ہے, پیک ہو کے بازار چلے جاتی ہے, لیکن مشین کچھ چاکلیٹس کو ریجیکٹ کرتی ہے. اس کی سیل ٹھیک نہیں ہوئی, اس میں چاکلیٹ ڈبل ہو گئی ہے, اس میں آدھی ٹوٹی ہوئی آ گئی ہے, وہ ریجیکٹ ہوتی ہے. اب وہ چاکلیٹ دن میں آپ کو پتہ ہے کتنی ہو جاتی ہیں؟ 1 ٹن چاکلیٹ ریجیکٹ ہو جاتی ہے. آپ مان سکتے ہیں, بگ منی. اب وہ لوگ کھول کے بیٹھ کے نکالیں, تو اب ان کے سٹینڈرڈ بڑے ہیں کہ کوئی بندہ جس کو ٹچ کرے گا, چاہے گلوز پہن کے کرے, وہ پروڈکٹ کا حصہ نہیں بنے گی. پہلے تو گلوز, اب وہ گلوز پہن کے بھی نہیں کھول سکتے, تو ضائع کرنی. تو انہوں نے کہا ہم ایک مشین بنا دیں جو چاکلیٹ کو لہدا کر دے, پیپر کو لہدا کر دے, ہم اس چاکلیٹ کو ری ورک میں لے جائیں گے نا. تو اب وہ جہاں بھیج دیں چاکلیٹ, وہ پھر ہمیں بہت ساری چاکلیٹ ویگن بھر کے بھیج دیتے ہیں, ہم اس میں مختلف ٹرائل کیا. تو اس طرح کے بہت سے کام, یعنی بالکل آل ٹوگیدر ایک نیچر سے دوسری نیچر کے کام کیے. کیونکہ ہاں یہ ایک ہے نا, ایک بندے کا مزاج ہے, اس میں کسی کی میری کوئی خوبی نہیں ہے, یہ خدادہ صلاحیت ہے. اس خدادہ صلاحیت کا میں نے کیا فائدہ اٹھایا؟ یہ صلاحیت ہے تو میں نے انجینئرنگ پڑھ لی. کیمسٹری نہیں آ سکتی تھی, میری فزکس ضرورت تھی, میں نے فزکس. اور بغیر پڑھے میں نے سنا ہے کہ آپ یونیورسٹیوں میں لیکچر دیتے ہیں فزکس کے. وہ ہو جاتا ہے, جو جب لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ بیسک چیزوں کو بہت اس طریقے سے بیان کر لیتا ہے کہ ان بچوں کو سمجھ آ سکتی ہے جن کو لیکچرز میں سمجھ نہیں آتی, اس سے رٹا لگانے میں مجبور ہوتے ہیں. ابھی یہ مری کے جو وائس چانسلر تھے, انہوں نے کہا آپ آ جائیں یار, تو میں BSc کے فزکس کے اسٹوڈنٹ بٹھا دیے, اور انہوں نے جا کے تعارف کرایا میرا. انہوں نے کہا جی کہ یہ وہ صاحب ہیں کہ جنہوں نے یہ کام کیے ہوئے ہیں, اور انہوں نے ڈگری بھی نہیں کی, اور انہوں نے یہ کام کر لیے. تو پھر میرا تعارف کرا کے میں وہاں جا کے کھڑا ہوا. تو میں نے کہا جو انہوں نے تعارف کرایا نا, میں اس کو اپنے الفاظ میں اگر بیان کروں تو یہ بنتا ہے کہ جو کام میں نے کیے ہیں, اگر میں ڈگری کر لیتا تو میں یہ کام نہیں کر سکتا تھا. اچھا, اس کا مطلب پاکستان کے نظام تعلیم پہ بھی مسئلہ ہے. میں PhD اساتذہ بھی بیٹھے ہوئے تھے سننے کے لیے. اچھا, تو ظاہر ہے ان کو میری آپ بات کا اصل میں کام نظر آتا ہے نا, تو کام دیکھتے ہیں لوگ اور وہ انسپائر. تھیری کام کی بات نہیں, تھیری کی بات ہے, تھیری ایکسپلین کرنا کہ بات کیسے سمجھاتے ہیں.
اچھا اسٹوڈنٹ کو روزمرہ کی مثالوں سے جوڑ کے بات سمجھائیں گے، کیوں سمجھ نہیں آئے گی؟ ایگزیکٹلی. آپ وہ مثالیں نہیں دے لیکن پاتے. کتابوں میں میرا خیال ہے باہر کا کورس ہوتا ہے تو وہ باہر کی مثالیں ہوتی ہیں, نہیں نہیں، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو مثالیں انہوں نے دیکھی ہوتی نہیں نہیں، ہوتی. ہاں, مثالیں ہوتی نہیں. کم مثالیں. آپ جو کتابیں یونیورسٹی میں پڑھائی جا رہی ہیں وہ مثالیں نہیں ہوتی ہیں. وہ کتابیں اور مقصد کے لیے لکھی گئی ہیں، یونیورسٹی میں پڑھائی جا رہی ہیں. بھیا وہ کتابیں تلاش کر کے لائیے نا جو بچوں کو سکھانے کے لیے لکھی گئی ہیں، وہ نہیں پڑھائی جاتی. میرے تو یہ بحث رہتی ہے. لیکن یہ کام میرا خیال ہے کہ یہ پتہ نہیں کب ٹھیک ہوگا، اللہ کرے ہو جائے کبھی ٹھیک ہے. بچے ہمارے بھی دیکھیں، ہمارے بچے بھی ذہین ہیں، ہمارے بچے بھی کن ذہن ہیں، ڈفر ہیں، بہت لائق ہیں، بہت ذہین ہیں. کیٹیگریز اللہ تعالیٰ بناتا ہے نا. سب طرح کے ہیں. تو جو نارمل بچے ہیں ان کو بات سمجھ آنی چاہیے جو پڑھائی جا رہی ہے اس کی. وہ سمجھانے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ کل اسٹوڈنٹ تھا، جو آج سمجھا رہا ہے وہ کل اسٹوڈنٹ تھا. وہ بھی پڑھ کے آیا ہے، اور وہ وہی بھی کتابیں اس پڑھ نے کے. بھی تھیری نہیں سیکھی. نہیں، کتابیں تو ٹیچر پڑھاتا ہی نہیں ہے. ٹیچر تو کہتا ہے کہ یہ بک کا یہ پیج نمبر 320 پر پیرا نمبر 2 کو یاد کر لو. یہ ہماری یہ ایجوکیشن سسٹم ایجوکیشن کا. اچھا, آپ سیلف میڈ آدمی ہیں, ویسے آپ نے اسٹرگل بھی کی ہوگی لائف میں, ارلی لائف میں آپ کو پتا تھا کہ آپ اتنا اچھا، لوگ سکسیسفل ہو کہتے ہیں سکیں کہ گے. تم نے بہت اسٹرگل کی ہے. وہ خدا مجھے بالکل نہیں لگتا. وہ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ رات کو 2 بجے جا کے کام پڑھ رہے ہیں، لکھ رہے ہوتے تھے، کوئی فارمولے بنا رہے ہیں، کوئی پریکٹیکل کر رہے ہیں. میں نے کہا یار ایک بندہ رات کو 2 بجے جوا کھیل رہا ہے، آپ کہتے ہیں تم اسٹرگل کر رہے ہو. نہیں نہ کہتے اس کو مزہ آ رہا ہے جوا کھیلنے میں. تبھی اچھا, کا آپ کو کہنا اپنے کام سے مجھے مزہ آتا آتا تھا. تو میں اسٹرگل تو تب ہوتی نا کہ میں بور ہوتا لیکن میں کر رہا تھا، پھر اسٹرگل تھی. میں نے بالکل کوئی اسٹرگل نہیں کی. اچھا اچھا, نوجوان نسل کو, اسٹوڈنٹس کو کیا میسج دینا چاہیں گے جو اس شعبے کے انٹرسٹڈ ہیں, یعنی پاکستان کی میڈ ان پاکستان برانڈ کوئی چلیں دنیا میں آگے جائے, اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اچھا، جو بچے یہ سمجھتے ہیں نا کہ جب ہمیں ڈگری مل جائے گی ہم A+ لے لیں گے، تو A+ لینے کا ایک ہی فائدہ ہوتا ہے، آپ انٹرویو کے لیے کال ہو جاتے ہیں. مطلب میں نے کیونکہ انٹرویو وہ کرنا ہاں ان میں تو شارٹ پتہ لسٹ لگا ہو کہ جاتے 3000 اپلیکیشنز آئی ہیں، آپ 20 بندوں کو انٹرویو کر کے آپ نے 3 رکھنے ہیں. تو اب کیا کریں گے؟ آپ مینیجر ہیں، آپ نیچے والے بندے سے کہیں گے اوپر والے 20 اٹھا لو نمبر حساب سے، تو وہ A+ ہی نکلیں گے. ان کو کال چلے جائے گی، انٹرویو کے لیے ان کو مل گئی. اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں، کتنا سیکھا ہے، وہ بہرحال بات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس کو سیکھنا ہے، تھیری سیکھنا. پریکٹیکل کی بات نہیں کر رہا، پریکٹیکل تو فیلڈ میں جا کے سیکھیں گے. یونیورسٹی کا کام ہے تھیری سکھانا. یونیورسٹی تھیری رٹواتی ہے، یہ ایک المیہ ہے. یعنی کانسیپٹ کلیئر نہیں کرواتے, وہ صرف رٹا لگاتے ہیں جی بیسیکلی. بالکل ایسے اچھا, ہی ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے. جو اصل چیز. وہ کیوں کانسیپٹ کلیئر نہیں کراتے؟ استاد نے مجھے خود ایک سینئرز بندوں نے جو ڈینز ہیں یعنی انجینئرنگ کے، وہ کہتے ہیں شاہد صاحب کی بات تو ٹھیک ہے لیکن ہم کیا کریں، ہمیں جس طرح کرائے گے ہم آگے ویسے ہی کرائیں گے. اچھا، میں نے ان سے کہا کہ یہ کورس آپ 1/3 کر دیں. وہ کہتے ہیں جس طرح آپ ہم سکھانے بیٹھیں گے تو یہ تو 1 سال کا کورس 3 سال پہ چلا جائے گا نا، تو ہم کریں گے کیسے؟ میں کہا کم کر دیں، شارٹ کر دیں. تو یہ کہتے کورس چھوٹا کر دیں. میں کہا جی. کہتے ہماری یونیورسٹیوں کی ویلیو ختم ہو جائے گی باہر. میں نے کہا اب کون سی ہے؟ انٹرنیشنل ویلیو کوئی نہیں ہے. اچھا, اور آپ کے خیال میں سر پاکستان میں جو انڈسٹری ہے, جو ہماری پروڈکٹس ہیں دنیا میں ان کی ڈیمانڈ ہو, اس کے لیے کیا کرنا چاہیے, کیوں نہیں ہے اس وقت میڈ ان پاکستان تو صرف پراپرٹی کی سوسائٹیاں ہی ہیں جن کو پاکستان میں فخر لیا جاتا ہے کہ جی وہ کوئی چیز ہے, باقی پاکستان کی بنی ہوئی پروڈکٹس جو ہے وہ دنیا میں کہیں فیچر نہیں کرتی. نہ ایپل ہم نے بنایا, نہ کوئی سیمسنگ بنایا. اس طرح کا کوئی بڑا کام پاکستان میں ہوگا, اس کے کیا کریں گے تو ہوگا. ایپل اور سیمسنگ کو تو اب چھوڑیے, یہ تو باہر سے ٹیکنالوجی لاتا ہے. ایپل کیا ہے، مطلب سیمسنگ کیا ہے، یا جو یہاں پہ فریج بن رہے ہیں، جو ٹی وی بن رہے ہیں، یہ کیا پاکستانیوں کی محنت ہے؟ یہ باہر سے پلانٹ لائے گئے ہیں، انہوں نے اچھا مینیج کیا، یہ لگایا اور چلا رہے ہیں. خود کیا کریں ہم؟ یعنی آپ کو وہ قوم کی ایک تربیت کرنی ہے. مطلب میں آپ کو مثال دیتا ہوں، میں اکثر یہ دیکھتا ہوں، آپ ایک نوجوان سے کہیں کہ یہ دیوار ہے، اس پر ایک فریم ٹانگ دیں. ایک پاکستانی سے کہیں، وہ بھی فریم ٹانگ دے گا، ٹھیک ٹانگ دے گا. ایک گورے سے کہ فریم ٹانگ دے، وہ بھی ٹھیک ٹانگ دے گا. آپ آسانی سے بتا سکتے ہیں گورے نے ٹانگی ہے پاکستانی نے. جو گورے نے ٹانگی ہے نا، وہ صرف تصویر ٹانگی اور کچھ نہیں ہے. جو تصویر ٹانگنے کے لیے اس نے کرسی سائڈ پہ کی تھی وہ واپس کر دی ہوئی ہے. جو اس نے ڈرل لگایا تھا، اس کے جو زراعت مٹی کے نکلے زمین پہ گرے تھے، اس نے ان کو صاف کیا. کوئی فنگر پرنٹ دیوار پہ نہیں چھوڑا، صرف تصویر ٹنگی ہے. جو پاکستانی نے لگائی ہے، اس نے کوئی کرسی کھینچ کے ادھر کی تھی، ادھر ہی پڑی ہوئی ہے. جو ڈرل کیا ہے اس کی مٹی زمین پہ پڑی ہوئی ہے. اور میں بھی آپ کو اگر زیادہ غیر محتاط ہے تو فنگر پرنٹس بھی آپ کو سفید دیوار پہ اس کے مل جائیں گے میلے سے. یہ قوم کی تربیت کا مسئلہ پہلے نمبر پر ہے.
یعنی ڈیٹیلز پہ ٹینشن نہیں پے کرنی, ورک ایتھکس نہیں اس طرح کی کہ آپ نے کیا دیکھیں نا, وہ گورا تصویر ٹانگنے میں اسے کرسی پیچھے کیا, وہ پارٹ آف دا جاب سمجھتا ہے کہ میں کرسی واپس کروں. ہم پارٹ آف دا جاب نہیں سمجھتے, ہم احسان کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کی تصویر ٹانگی. یہ تربیت جب تک نہیں کی جاتی تو آپ یقین کریں کوئی انڈسٹری ہے, جو بھی معاملہ چل رہا ہے, ہم وہی لوگ ہیں. ہر جگہ یہی میس کرتے ہیں مشینوں کے اندر. یعنی میں یہ ایک ہوٹل میں گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرا ہوتا رہا اسلام آباد میں, خاتون گوری تھی, اس نے پاکستان سے کوئی شرٹس خریدی تھی, وہ کھول کے دیکھ رہی تھی, وہ کہتی مجھے سمجھ نہیں آتی اتنی اچھی اسٹیچنگ ہے, اس کے دھاگے کیوں باہر نکلے, کاٹے کیوں نہیں گئے. دیکھیں نا, آپ کہتے ہیں کیوں یہ لوگ پسند نہیں کرتے, بے پرواہ لوگ ہیں. جو مالک بیٹھا ہے وہ پوری کوشش کرتا ہے دھاگے کٹ جائیں, وہ جانتا ہے, لیکن وہ مینیج اتنا اچھا نہیں کر پاتا. قوم کی تربیت ایسی نہیں ہے کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا. یعنی ہم بہت حساس ہیں اپنے بچوں کے بارے میں کہ کوئی ہماری بہن کو نہ دیکھ لے, کوئی ادھر سے نہ چھیڑ دے, تم دوپٹہ ٹھیک کر کے بیٹھو, سمٹ کے چلو, کر رہے ہوتے ہیں نا. کبھی کسی نے کہا کہ ڈبہ یہاں کیوں پھینک دیا ہے, یہ تھوک یہاں کیوں پھینک دیا ہے, سگریٹ کی سوائیاں یہاں کیوں, کوئی کہتا ہے کبھی؟ یہ ہماری تربیت بس وہ ہماری غیرت اور عزت تک ہے. صفائی ستھرائی ہماری کوئی یعنی ہمارے سوچ کی, ہم نے کبھی اس پہ غور ہی نہیں کیا کہ یہ بہت ہی ضروری چیز ہے. صفائی ستھرائی سے مراد ہے آپ کے کریکٹر کی صفائی ستھرائی بھی ہے, فزیکل بھی ہے, اندر کی بھی اور باہر کی بھی, اور کام کی بھی ہے. کام کی تو ہے ہی ہے. چلیں زبردست, بہت شکریہ جی, آپ سے بڑا کچھ سیکھنے کا موقع ملا. کوئی اور بات جو آپ کرنا چاہیں, جو رہ گئی ہو, جو میسیج ہو یا کوئی بات بتانا چاہیں تو وہ بھی آپ پلیز بتا دیں. باتیں بہت ساری ہیں, اس لیے میں کچھ نہیں کروں گا. باتیں زیادہ ہیں ماشاء اللہ, فلاسفر بھی ہیں اور باتیں بھی بہت اچھی کرتے ہیں. آپ ان کا فیس بک پیج دیکھیں, مولود احمد شاہد صاحب کا, میں لنک نیچے دے دوں گا, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیسی باتیں کرتے ہیں اور کیسی گہری باتیں کرتے ہیں. ظاہر ہے زندگی میں ایک سکسیزفل انسان جنہوں نے خود کو خود بنایا اور کر کے دکھایا پاکستان میں, تو وہ ظاہر ہے بہت گہری سوچ رکھتے ہوں گے. تو امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آئے گا. دیکھتے رہیے آج کا سچ.